بھرپور تالیوں میں استقبال کریں میم اندلیب آفتاب صاحبہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اندلیب آفتاب آج حذیفہ آفتاب شہید کی ماں ہونے کا اعزاز رکھتی ہوں۔ میں پچھلے 20 سال سے آرمی پبلک کالج میں کالج کلاسز کو کیمسٹری پڑھا رہی ہوں۔ اپنے سامنے اتنی کنسنٹریشن سے سننے والے آڈینس کو دیکھ کر سوچ کے میں یہ ضرور آئی تھی کہ میں کٹا ہوا دل آپ کے سامنے رکھوں گی۔ میں 16 دسمبر کی وہ پرسکون صبح اور بہت ہی سنسان شام آپ کے سامنے رکھوں گی۔ میں یہ ضرور شیئر کروں گی کہ اس دن یوں لگا جیسے اب کوئی والد، کوئی والدہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے تیار نہیں کرے گی۔ ضرور لگا کہ بس اب والدین کا دل کٹ گیا۔ ضرور لگا کہ پاکستان میں شاید وہ اب روشنی نہ ہو جو اس سے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ مگر 12 جنوری کی صبح، 12 جنوری کی صبح جس وقت کالج دوبارہ کھلا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ ایک بچہ جس کا ایک بازو ہے دوسرا نہیں ہے، ایک بچہ جس کی ٹانگ پر 8 گولیاں لگی ہیں، ایک بچہ جس کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہا، ٹیچر جو اب چلنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہوگا کہ بس اب دنیا ختم، مگر نہیں۔ وہ تو کالج اسمبلی میں پہلی صف میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد، یہ ہے میرا ملک اور یہ ہے میرے ملک کے جوان۔ میں نے سوچا کہ میں نے ایک حذیفہ گنوا دیا۔ وہ شام جب میں خود ایمبولینس میں تھی، پورا دن کالج میں گزارنے کے بعد جس وقت شام 6 بجے مجھے ریسکیو کیا گیا اور میں خود ایمبولینس میں تھی، شدید انجریز کے بعد مجھے ایمبولینس میں خبر ملی کہ حذیفہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ پہلا جملہ جو میرے منہ سے نکلا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہترین نعم البدل عطا کر۔ آج آپ کی صورت میں مجھے نعم البدل مل گیا۔ آج مجھے اتنی
پیاری اولاد، آج جب کالج سے میں نکل رہی تھی اور آج کالج میں آپ جانتے ہیں کہ 16 دسمبر کی مناسبت سے مونیومنٹ پہ تمام شہداء کو سلامی دی گئی، تو جیسے ہی میں اس کے لیے کالج میں انٹر ہوئی، میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ماشاءاللہ آج کل کیپٹن ہے، اس کا پہلا سلوٹ میری اچیومنٹ۔ اسلامیہ کالج میں جیسے ہی میں انٹر ہوئی، میرے اسٹوڈنٹس کا ایک ہال میرے پاس آ کے ان کا ایک سلام میری اچیومنٹ ہے۔ آپ سب کا اتنے تحمل سے مجھے سننا میری اچیومنٹ ہے۔ اس پاکستان میں ہزاروں لوگ کہنے کو تصویر کا ایک رخ دہشت گردی کی نظر ہوئے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، مگر الحمدللہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ ہم نے اپنی کمزوریوں کو پھلنے دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دوسرا تصویر کا رخ دیکھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اندھیرے کے بعد اجالا ہے، نا امیدی کے بعد امید ہے، اور آپ سب ہماری امید ہیں۔ بہت تکلیف دہ تھا سی ایم ایچ میں، اگر کہیں آپ کا جانا ہوا ہو، ہال میں لائن سے شہداء کی جسد خاکی پیرنٹس کلیکٹ کرنے آ رہے ہیں، ایک ایک چادر اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرا لخت جگر ہے یا یہ میرا لخت جگر ہے؟ مجھے ایک ٹکڑے میں ملے گا یا میں شاید اس سے پہچان بھی نہیں سکوں گی۔ صبح جب میں نے لنچ بنا کے اس کو دیا اور اس کو روانہ کیا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، تو پھر وہ مجھے بولے گا، جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گئے تھے وہ۔ حذیفہ کو شہرک پہ 2 گولیاں لگی تھی۔ میں نے خود اس کی پٹی ہٹا دی، میرا دل تنگ ہو رہا تھا کہ اس کی گردن میں یہ کیا ڈلا ہوا ہے، لیکن میرا فخر سے سر بلند ہو گیا کہ جب اس نے 2 گولیاں پیچھے سے کھائیں تب بھی وہ اپنے دشمن سے ڈرا نہیں، وہ ڈٹا رہا جب تک کہ وہ اس کو وہاں نہ مار گیا۔ مگر میں اس کو یوں کیوں نہ دیکھوں کہ اس وقت تو فرشتوں کی بارات اس آڈیٹوریم میں اتری تھی، اس وقت تو جنت میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اس وقت تو ان کو لینے کے لیے فرشتے آئے تھے۔ ایک پیر ان کا آرمی پبلک سکول میں تھا اور دوسرا جنت میں تھا۔ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ بحیثیت مسلمان کے ہم جانتے ہیں کہ آج دن تک تازہ ہے۔ کالج کا ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ جس دن دسمبر میں یہ حادثہ ہوا اور اپریل میں کالج رینوویشن کے دوران کالج کے ایک حصے کو پینٹ کروایا جا رہا تھا، تو ایک الماری کو ہٹایا گیا اور اس کے پیچھے اس طرح فریش بلڈ جیسے
آج یہ لگا ہو۔ کیا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں کہ آج بھی وہ عرش کی قندیلوں میں اڑتے پھرتے ہوں گے؟ جنت کے مکینوں کو بھی ایک لمٹ دی جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی جنت کے پہلے درجے، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے میں ہوگا، مگر شہداء کو عرش کی قندیلوں میں سبز پرندوں کی مانند جہاں وہ چاہیں اڑنے پھرنے کی اجازت میرے رب نے دے دی۔ کیا ہماری تسلی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو ایک ادنا ماں کھڑی ہے، اس کو شہید کی ماں ہونے نے آپ کے سامنے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ بٹھا دیا؟ کیا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کالج میں 16 دسمبر کو اس دن جہاں مجھے انجری ہوئی، 1 سال کے بعد اس نے مجھے کینسر پیشنٹ بنا دیا۔ آج سٹیج 4 کینسر کی پیشنٹ الحمدللہ بالکل فرسٹ کلاس آپ سے مخاطب ہے۔ میں اپنی پوری قوم کو تہہ دل سے سلام پیش کرتی ہوں۔ ان بچوں نے، ان شہداء نے جتنی ہماری عزت آپ سب کے دلوں میں ڈالی ہے، یقین کریں اربوں کھربوں کما لینا آسان ہے، عزت کمانا آسان نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ سب کی نظروں میں جو عزت، جو وقار، جو محبت الحمدللہ APS شہداء کی وجہ سے ہمارے لیے ہے، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ میرا بچہ حسام مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اس آرگنائزیشن نے مجھے بہت عزت دلائی ہے۔ آج جب اتنے گیسٹ آف آنرز کے ساتھ، اتنے لرنڈ پرسنالٹیز کے ساتھ، اتنی قربانیاں دینے والوں کے ساتھ مجھ ادنا کو بھی بلایا گیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں کا مالک بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس پاکستان میں پھر کہوں گی، اس پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، کاش ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکیں۔ کاش نہ چھوڑ دیں ہمیں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہے امریکہ میں، یہ کینیڈا میں، یہ بھائی ہم نے کیا دیا اپنے ملک کو؟ ایک ادنا ماں اللہ سے اس شہادت کی قبولیت کی درخواست گزار ہے کہ یا اللہ میرے بچے کی شہادت کے ساتھ ساتھ 122 شہداء جو 16 دسمبر 2014 کی یاد سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی شہادت قبول فرما، یا اللہ 1971 کے شہداء کی شہادت قبول فرما، اور ان کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کو جو دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کا موقع ملتا ہے، کاش ہم اس عزت میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکیں۔ بہت شکریہ۔